السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عابدوں و مصلیین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہٹانے کے لیے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آدمی دھاگا یا چھلا پہنے تو یہ شرک اعمال میں سے ہے۔ شرک اعمال میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی شرک اکبر ہوگا، کبھی شرک اصغر ہوگا، اور کبھی یہ کبیرہ گناہ میں سے ہوگا۔ شرک اکبر اس وقت ہوگا جب بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دھاگا اور چھلا بذات خود مؤثر ہیں، یعنی یہ بیماریوں سے بچانے والے ہیں، یہ بذات خود مصیبتوں کو روکنے والے ہیں، بیماریوں کا دفاع کرنے والے ہیں۔ کوئی مصیبت اوپر نازل ہو گئی ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دھاگا پہن لینا، یہ کڑا اور چھلا پہن لے گا، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیں گی بذات خود۔ تو گویا کہ یہ شرک اکبر ہے، اور یہ شرک اکبر اس پہننے والے کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نفع و نقصان کا مالک ہے، بیماریوں سے شفا یابی دینے والا ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے، تو گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اس نے ایک دھاگے پر یقین کر لیا، ایک کڑے اور چھلے پر یقین کر لیا کہ یہ بیماریوں اور مصیبتوں سے ہمیں نجات دینے والے۔ اور یہ کبھی شرک اصغر بھی ہوتا ہے جب پہننے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بذات خود مؤثر تو نہیں ہے، لیکن یہ سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا، یعنی سبب کے طور پر پہنے، تو یہ بھی شرک اصغر ہوگا، اس وجہ سے کہ شریعت نے اس کو سبب نہیں بنایا۔ ہم سبب صرف انہی چیزوں کو بنا سکتے ہیں جس کو شریعت نے سبب بنایا۔ اور یہ کبھی کبیرہ گناہ بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ میں یہ جو دھاگا پہنا ہوں، کڑا یا چھلا پہنا ہوں، یہ بطور فیشن کے پہنا ہوں، شوق سے پہنا ہوں، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں اس کے تعلق سے، تو یہ جو ہوگا یہ کبیرہ گناہ ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ ایک بڑے گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، ایسا کرنا کفار کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اگر دھاگا پہنا ہے یا کڑا پہنا ہے یا چین پہنا ہے اور کسی حادثے کا وہ شکار ہو گئے اور وہ بالکل محفوظ رہا اس حادثے میں، تو اس کی نگاہ اس چین کی طرف جائے گی، اس کڑے اور چھلے کی طرف جائے گی، وہ سوچے گا کہ لگتا ہے اسی کے پہننے کی وجہ سے میں محفوظ رہ گیا۔ اگر پہلی مرتبہ نہیں سوچا، دوسری مرتبہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے اور وہ اس میں بھی محفوظ ہو گیا، تو یقینی طور پر اس کی پوری سوچ اور اس کا پورا عقیدہ اسی پر ڈیپینڈ ہو جائے گا، منحصر ہو جائے گا کہ یہ کڑا اور چھلا پہننے کی وجہ سے میں اس مصیبت سے بچ گیا۔ اس لیے کلی طور پر ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔